الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم. ہو جاؤ آگے ہو جاؤ، ادھر سے ہو جاؤ، مل کے بیٹھ جاؤ، نزدیک ہو گئے. آج کا عنوان ہے 20 رکعات تراویح کے فضائل اور دلائل. رمضان المبارک کا مہینہ انتہائی قریب ہے اور رمضان سے ہمیں 2 تحفے خاص طور پر حاصل ہوئے ہیں. دن کے اندر روزہ رکھنا اور رات میں نماز تراویح ادا کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو اپنی عبادت میں اضافہ کر دیا کرتے تھے، اور پھر رمضان کے آخر عشرے میں تو حالت یہ تھی کہ پوری رات اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے. تو نبی کریم علیہ السلام کی سنت مبارکہ یہی ہے کہ عام دنوں کے مقابلے پر نمازوں میں، تلاوت میں، ذکر و اذکار میں زیادتی ہونی چاہیے رمضان المبارک کے مہینے. اس مہینے میں 2 عمل جن کے متعلق رسول اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں دن میں روزہ رکھنا اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے، اور وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامًا، میں نے اس کا قیام سنت قرار دیا ہے. یعنی دن کے اندر روزہ رکھنا فرض ہے اور رات میں نماز تراویح ادا کرنا یہ نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہے. رسول اکرم علیہ السلام ان دونوں عبادتوں کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ جو بندہ ایمان اور احتساب کے ساتھ، ایمان و یقین کے ساتھ، ثواب کی امید میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دن میں روزہ رکھے گا تو اس کے پہلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اسی طرح اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان و یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے اخلاص کے ساتھ جو بندہ رمضان میں قیام کرے گا، یعنی تراویح ادا کرے گا، اس کے بھی پہلے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا. اب ان دونوں عملوں سے ہمیں کتنی بڑی فضیلت حاصل ہو رہی ہے کہ ہمارے زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کیا جا رہا ہے، اور یہ معافی روزے پر بھی ہے، اسی طرح رات میں تراویح پڑھنے پر بھی ہے. دوسری حدیث میں نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ روزہ اور قرآن یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے یہاں سفارش فرمائیں گے. روزہ کہے گا باری تعالیٰ یہ بندہ میری وجہ سے، اور میں نے اس کو دن میں کھانے پینے سے اور خواہشات کے پورا کرنے سے روک کر رکھا، لہذا اس کی بخشش فرما. اسی طرح قرآن کہے گا باری تعالیٰ میں نے اس کو رات میں سونے سے روک کر رکھا، دیتے بارگاہ میں کھڑا ہو کر میری تلاوت کرتا رہا، اس بندے کی مغفرت فرما، بخشش فرما. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان دونوں کی سفارش کو قبول کیا جائے گا، اور پھر جو بندہ روزہ رکھنے والا
اور قرآن کریم کو سننے سنانے والا ہے، اس آدمی کی بخشش کا اعلان بارگاہ الہی سے ہو جائے۔ اب اس سے زیادہ ہمارے لیے اور کیا فضیلت ہو، اور اس سے زیادہ ہمیں چاہیے ہی کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عنایات فرما کر ہماری بخشش کا اور مغفرت کا اعلان فرما دیں گے، دن میں روزہ رکھنے کی وجہ سے، رات میں قرآن سننے سنانے کی وجہ سے۔ تو روزہ اور قرآن یہ دونوں ایسے عمل ہیں جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرماتے ہیں اور ہماری بخشش کا اعلان بھی فرمائیں گے، اور ان دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اس لیے رمضان المبارک کے اس مہینے کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے یہ ہمارا آخری رمضان ہو۔ اللہ تبارک و تعالی شب برات میں فیصلے لکھ کر دے دیتے ہیں کہ کون کون اس دنیا کے اندر آئیں گے اور کون لوگ اس دنیا سے رخصت ہوں گے۔ تو ہو سکتا ہے جو ابھی شب برات گزری ہے، چند دن پہلے اس میں ہمارے نام کا ٹکٹ کاٹ دیا گیا ہو کہ یہ بھی اس سال میں فلاں تاریخ میں فلاں وقت میں رخصت ہونے والے ہیں۔ تو کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ آئندہ بھی ہمیں رمضان حاصل ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تک یہ مہینہ پہنچا دیا ہے اور ہمیں زندہ اور سلامت رکھا ہے، تو ہمیں اس کی قدر کرتے ہوئے دن میں روزے کا اہتمام اور رات میں نماز تراویح کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو قرآن کریم کا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دور کیا کرتے تھے۔ آپس میں جو پارہ سنایا جاتا ہے، قرآن دہرایا جاتا ہے، اسے دور کہا جاتا ہے۔ تو رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرے مہینوں میں نہیں بلکہ رمضان میں دور فرمایا ہے۔ اس میں بتا دیا کہ عام دنوں کے مقابلے پر قرآن کا اہتمام، اس کے پڑھنے کا، سیکھنے کا، عمل کرنے کا دوسرے مہینوں کے مقابلے پر رمضان کے مہینے میں بڑھ جانا چاہیے۔ بہرحال موضوع ہے آج کا تراویح۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے ہمارے لیے سنت قرار دیا ہے، اور اس کی فضیلت آپ سن چکے ہیں کہ گناہوں کی بخشش بھی ہوتی ہے، اور پھر یہ قرآن ہماری سفارش بھی کرے گا اور شفاعت کا ذریعہ ہوگا، اور اس کی سفارش ایسی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول کی جائے گی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرما چکے ہیں یشفعان، کہ ان دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ اب کوئی بندہ کسی کے لیے سفارش کرے، اللہ تعالیٰ قبول کرے نہ کرے اس کی مرضی ہے، لیکن قرآن کے بارے میں نبی کا فرمان موجود ہے کہ ان کی سفارش قبول کی جائے گی۔ لہذا ایسا نہیں ہو سکتا کہ بندہ روزہ بھی رکھتا رہے، رمضان میں تراویح میں قرآن سنتا اور سناتا بھی رہے، اور پھر یہ سفارش کرے اور اس کی سفارش قبول نہ کی جائے۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو جو ہمیں 100% گارنٹی والا عمل مل رہا ہے، تو اگر ہم اسے بھی نہ اپنائیں تو پھر ہماری ہلاکت میں کیا تردد ہے؟ ظاہر سی بات ہے، پھر ہم خود ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچنا نہیں چاہتے، پھر ہم خود ہی اللہ کی جنت کے طلبگار نہیں ہیں۔ اگر ہیں تو پھر رمضان کے دنوں میں روزوں کا اہتمام ہوگا اور رمضان کی راتوں میں نماز تراویح کا اہتمام کیا جائے۔ بہرحال تراویح یہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان کے مہینے میں نماز تراویح جماعت کے ساتھ ادا فرمائی ہے، جماعت کے ساتھ 3 دن۔ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ تہائی رات تک پڑھائی، پھر دوسری مرتبہ آدھی رات تک پڑھائی، اور تیسری مرتبہ صحابہ یہ خیال کرنے لگے کہ سحری کا وقت ختم ہو جائے گا، یعنی اخیر رات تک رسول اکرم علیہ السلام نماز پڑھاتے رہے۔ تو تراویح کا ثبوت بھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے ملتا ہے، اور تراویح کی جماعت کا ثبوت بھی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ملتا ہے۔ اب رہا مسئلہ کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی رکعات پڑھی۔
تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے 20 رکعات ادا فرمائی اور 3 وتر ادا فرمائے. تو 20 رکعات اور 3 وتر، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے جو حسن درجے کی روایت ہے، لہذا قابل حجت ہے. عام طور پر جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو موبائلوں کے ذریعے سے جہاں لوگوں کو کچھ ہدایت مل رہی ہے وہیں بہت سی گمراہی بھی مل رہی ہے. اب یوٹیوب پر، فیس بک وغیرہ پر بہت سے لوگ ایسے بیٹھے ہیں جو امت کے اعمال پر، ان کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کا کام کر رہے ہیں، اور امت ہے کہ انہی کے پیچھے لگی جا رہی ہے. تو رمضان کے مہینے میں ایسا ہی ہوتا ہے، تو اسی کو آج ثابت کرنا ہے کہ 20 رکعات ہی نماز تراویح ہیں. چاروں ائمہ، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالی، یہ 4 بڑے امام ہیں اور دنیا میں انہی کی تقلید کی جاتی ہے. یہ تمام کے تمام ائمہ کرام 20 رکعات تراویح کے قائل ہیں. 20 سے کم کسی ایک امام کا بھی قول نہیں ہے. ان کے علاوہ جو اور ائمہ ہیں، حضرت سفیان ثوری، داؤد ظاہری اور دیگر اجلہ، ان تمام کا مسلک اور مذہب بھی 20 رکعات تراویح کا ہے. اسی طرح خلفائے راشدین حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا مسلک بھی 20 رکعات تراویح کا ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت سے معلوم ہوا کہ نماز تراویح وہ 20 ہی رکعات ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے 20 رکعات تراویح کی پڑھی ہے اور 3 رکعات وتر کی ادا فرمائی ہے. البتہ رسول اکرم علیہ السلام نے 3 دن کے علاوہ یہ عمل نہیں کیا کہ جماعت کرائی ہو، بلکہ 3 دن جماعت کرائی. چوتھی مرتبہ جب صحابہ جمع ہو گئے تو رسول اکرم علیہ السلام اپنے حجرے کے اندر تھے اور صحابہ انتظار میں تھے، لیکن آپ باہر نہیں آئے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ خدشہ ہوا، یہ اندیشہ اور ڈر اور خوف ہوا کہ کہیں تمہارے شوق کی وجہ سے یہ نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے، اس لیے میں باہر نکل کر نہیں آیا. تو وحی کا سلسلہ جاری تھا، رسول اکرم علیہ السلام پر احکامات نازل ہو رہے تھے. تو آپ علیہ السلام نے سوچا کہ اگر یہ 20 رکعات تراویح کی 5 وقتہ نمازوں کی طرح فرض کر دی گئی تو امت پر مشکل پڑ جائے گی، اس لیے آپ گھر سے اور حجرے سے باہر نہیں آئے تاکہ امت پر آسانی رہے اور یہ سنت رہے، فرض کا درجہ اختیار نہ کریں. لہذا رسول اکرم علیہ السلام ہی کی زندگی میں صحابہ کرام اپنے اپنے گھروں میں نمازیں ادا کرتے رہے، کچھ انفرادی طور پر علیحدہ علیحدہ، اور کچھ 2 آدمی، 4 آدمی، 8 آدمی، اس طرح چھوٹی چھوٹی ٹولیوں اور جماعتوں کی شکل میں نماز تراویح کو ادا کیا جانے لگا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی ایسا ہی رہا، اس لیے کہ آپ کو 2.25 سال ملے ہیں خلافت کے لیے، پھر آپ کی روح اعلیٰ علیین کی طرف پرواز کر گئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے شعر نے جو جھوٹے مدعیان نبوت تھے یا مانعین زکوٰۃ تھے یا منکرین زکوٰۃ تھے، ان تمام کا سد باب فرمایا، ان کا علاج کیا، اور اس مختصر سے وقت میں آپ کو اس طرح متوجہ ہونے کی فرصت اور فراغت حاصل نہیں ہو پائی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی کچھ ایام بھی اسی طرح گزر جاتے ہیں. پھر جب فرصت ملتی ہے اور مسلمان حملوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں اور اسلامی حکومت مضبوط قلعے کی شکل اختیار کر لیتی ہے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک میں 20 رکعات حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے تمام لوگ جمع ہو کر ادا فرمائیں گے.
جیسا کہ حضرت عبد الرحمن بن عبد القادر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں مسجد کی طرف گیا تو ہم نے دیکھا کہ رمضان کا مہینہ ہے اور لوگ الگ الگ نماز پڑھ رہے ہیں یا مختلف ٹولیوں میں، 2 آدمی ادھر تراویح پڑھ رہے ہیں، 4 ادھر پڑھ رہے ہیں، 8 ادھر پڑھ رہے ہیں، اس طرح کچھ انفرادی طور پر۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا ہی اچھا ہو کہ میں ان تمام کو ایک ہی امام کے پیچھے جمع کر دوں۔ چنانچہ پھر آپ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ تمام کے تمام نمازی ایک ہی جماعت میں ہوں گے اور آپ ان کی امامت فرمائیں گے۔ چنانچہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے امام بنایا اور تمام صحابہ مہاجرین و انصار حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے باجماعت نماز پڑھنے لگے۔ جب اگلا دن آیا تو پھر آپ گئے اور خوشی کا اظہار فرمایا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو حضرت ابی بن کعب کو امام بنایا ہے اور آپ نے جو صحابہ کو نماز پڑھائی ہے وہ نماز تراویح کی 20 رکعت تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے سے مستقل طور پر جو علیحدہ علیحدہ جماعتیں تھیں ان کو ایک میں تبدیل کر دیا گیا۔ اب کچھ لوگ ایسے ہیں جو نماز تراویح کی 20 نہیں 8 پڑھتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو نماز تراویح کا سرے سے انکار کر دیتے ہیں، ان کے یہاں ایک بھی نہیں ہے۔ اب ان کی مسجد آپ دیکھیں گے وہ رمضان کے مہینے میں خالی ہوں، جبکہ ہمارے حافظ بھی خالی ہیں، تو شاید انہیں مل جاتی تو جماعت نمازوں سے وہ بھی آباد ہو جاتی اور قرآن کی ان میں بھی تلاوت ہوتی۔ تو سرے سے انکار کر دیا اور نماز تراویح کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا منمانا عمل قرار دے دیا، جبکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے خود جماعت کے ساتھ نماز تراویح کو ادا فرمایا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ سنت نہیں ہے، بس حضرت عمر کا کام اتنا ہے کہ جو الگ الگ جماعتیں ہو رہی تھی آپ نے ان تمام کو ایک جماعت میں تبدیل فرما دیا۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ آسانی کی اور سہولت کی بات ہے۔ اب 2 آدمی یہاں پڑھیں، 4 یہاں پڑھیں، 3 وہاں کھڑے ہو جائیں تو سب کی آواز ٹکرائے گی اور قرآن کریم سننے کا جو حسن ہوگا وہ باقی نہیں رہ پائے گا۔ اب بندہ جو پیچھے کھڑا ہوا قرآن سن رہا ہے وہ اپنے امام کا سنے گا اور کبھی دوسرے کا سنے گا، کبھی تیسرے کا، اس کا ذہن منتشر رہے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا کام یہ تھا کہ آپ نے الگ الگ جو جماعتیں ہو رہی تھی ان کو ایک جگہ جمع فرمایا ہے۔ یہ حضرت عمر کی سنت نہیں بلکہ سنت رسول اللہ ہی کی ہے، اور 20 رکعت تراویح بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے حضرت عبداللہ ابن عباس کے حوالے سے ثابت ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت بتا کر اس کا انکار کرنا یہ جہالت ہے، نکارت ہے، اور علم دین سے، علم حدیث سے نا واقفیت اور جہالیت کا نتیجہ ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تم پر لازم ہے میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت، لازم قرار دیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جس طرح رسول اکرم علیہ السلام کی سنت کو اپنانا چاہیے اسی طرح خلفائے راشدین کی سنت کو بھی لازمی طور پر اپنانا چاہیے۔ اب یہاں آپ اتنی سی بات سمجھ لے کہ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے شروع کرایا ہے تب بھی نبی کی اس حدیث کی وجہ سے اس پر عمل کرنا مسلمان کے لیے مسنون ہے، اسی لیے کہ نبی نے خود اپنی سنت کے ساتھ ساتھ اپنے خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرنے کی ترغیب دی ہے، بلکہ الفاظ استعمال کیے علیکم کہ تم پر لازم ہے اور مضبوطی سے پکڑ لو میری سنت کو اور خلفائے راشدین کی سنت کو۔ تو اس حدیث کی وجہ سے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو شکل ہمیں دی ہے اسی کو اپنانا ہمارے لیے کار خیر بھی ہوگا اور ذریعہ نجات بھی ہوگا، کیونکہ قرآن کریم میں حدیث کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی فرماتے ہیں السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ جو اسلام میں سبقت کرنے والے، آگے بڑھنے والے، پہل کرنے والے ہیں،
وہ مہاجرین میں سے ہوں یا انصار میں سے ہوں۔ اسی طرح وہ لوگ جو نیکی کے کاموں میں انصار و مہاجرین کی پیروی کرنے والے، ان کی اتباع کرنے والے ہیں، ان سے اللہ تعالی راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اور آگے فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کو تیار کیا ہے جن کے نیچے سے انہار، نہریں جاری ہوں۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رضا کا، اپنی خوشی کا اعلان فرمایا ان لوگوں سے جنہوں نے مکے سے ہجرت کی، اور ان لوگوں سے جنہوں نے مدینے میں آنے کے بعد ان کی مدد کی، نصرت کی، اور ان لوگوں سے بھی جو انصار و مہاجرین کے نقش قدم پر چلنے والے اور ان کے طریق کو اپنانے والے اور احسان میں ان کی پیروی کرنے والے افراد ہیں۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مہاجرین میں سے ہیں، اور پھر پیچھے جو حضرت ابی بن کعب کے نماز پڑھی اس میں انصار و مہاجرین بھی تھے، تو ان کا طریقہ بھی یہ ہے کہ امام کے پیچھے رمضان میں کھڑے ہو جائے اور پھر 20 رکعت نماز تراویح کی ادا فرمائیں۔ تو یہ آیت کریمہ بھی ہمیں بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے جنت حاصل ہو جائے گی اور اس کی رضا کا پروانہ حاصل ہو جائے گا اگر ہم ان انصار و مہاجرین کی سنت پر چلتے ہوئے نماز تراویح کا اہتمام فرمائیں گے۔ حالانکہ یہ ان کی سنت نہیں ہے، اگر ان کی ہوتی تب بھی قرآن و حدیث سے اس کو اپنانا ہمارے لیے ثواب کا ذریعہ اور نجات کا ذریعہ ہوتا، لیکن یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی پیاری سنت ہے، اس کا آپ نے اہتمام بھی فرمایا اور اپنی امت کو ترغیب بھی دی اور اس کی فضیلت بھی آپ نے ارشاد فرمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریعت کے خلاف کوئی اپنا قانون جاری کر دے اور تمام صحابہ خاموش رہیں، اس کو نہ عقل گوارا کرتی ہے نہ نقل گوارا کرتی ہے۔ آپ صرف اندازہ لگائیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عام اعلان کیا تھا جب آپ خلیفہ تھے اور عالم اسلام پر آپ کی حکمرانی تھی، اور بڑے بڑے دنیا کے جرنیل حضرت عمر کے نام سے کانپتے تھے۔ اس وقت آپ کا اعلان یہ تھا کہ اگر میرا کوئی عمل سنت نبوی اور سنت صدیقہ کے خلاف ہو تو اس پر مجھے ٹوک دیا جائے، اور ایسا ہوا ہے۔ آپ نے ایک مرتبہ اعلان کیا کہ اگر میں سنت نبی اور سنت صدیقہ کے خلاف تمہیں حکم دوں تو کیا کرو گے؟ لوگ خاموش رہے۔ دوسری مرتبہ پھر یہی اعلان کیا، لیکن نوجوان تلوار لے کر کھڑا ہو گیا کہ یہ فیصلہ کرے گی۔ یہ عام انسان کو نہیں کہا بلکہ اس دنیا کے سپر پاور انسان کو کہا ہے جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو اور اسلام کو شان و شوکت دی ہے، اور جس کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جس راستے سے گزرتا ہے شیطان بھی بھاگ جاتا ہے۔ اس عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نوجوان کہتا ہے کہ اگر آپ نے سنت نبی اور سنت صدیقی کے خلاف ہمیں حکم دیا، اس کے خلاف عمل کرانے کی کوشش کی تو یہ تلوار اسی دن فیصلہ کر ڈالے گی۔ ایسے جرأت مند انسان اور ایسے نوجوان اس وقت موجود تھے جو خلیفہ وقت کو منبر پر خطبہ دیتے ہوئے ٹوک دیا۔ اب ایسے نوجوان اور ایسے صحابہ کے ہوتے ہوئے، ایسے امت کے جیالوں کے ہوتے ہوئے کیا شریعت کے خلاف اپنی منمانی کا حکم حضرت عمر دے سکتے تھے؟ نہیں دے سکتے تھے، اور اسے قبول بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ایک مرتبہ آپ نے خطبہ دیا اور خطبے میں فرمایا اسمعوا واطیعوا، کہ بات سنو اور بات مانو۔ ایک شخص کھڑا ہو گیا کہ ہم نہ بات سنیں گے نہ مانیں گے جب تک آپ اس بات کا جواب نہ دے دیں کہ آپ نے جو جبہ استعمال کیا ہے اس میں جو کپڑا لگا ہے یہ کپڑا زیادہ ہے اور ہمارے حصے میں جو کپڑا آیا ہے وہ کم ہے، ہماری جو چادریں ہیں وہ چھوٹی ہیں، اس میں پوری نیچے کی اور اوپر کی چادر نہیں ہو پائی ہے، آپ کا جبہ اس میں کس طرح تیار ہو گیا؟ یہ کپڑا آپ کے حصے میں زیادہ کیوں آیا ہے؟ آپ کے جبے میں کپڑا زیادہ لگا ہوا ہے، تو آپ نے ناانصافی کی ہے، ہمیں کپڑا کم دیا ہے اور خود زیادہ رکھا ہے، لہذا آپ کی بات نہ سنی جائے گی اور نہ آپ کی بات مانی جائے گی۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی جواب نہیں دیا، اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر کو بلوایا، اور پھر حضرت عبداللہ ابن عمر
جو حضرت عمر کے بیٹے ہیں، وہ کھڑے ہو کر فرماتے ہیں کہ جتنا حصہ سب کو ملا ہے اتنا ہی حصہ میرے والد کو بھی ملا ہے اور اتنا ہی مجھے بھی ملا ہے۔ میں نے اپنا حصہ اپنے والد کو دے دیا، اب دونوں کا حصہ مل کر کے میرے والد کا یہ جبہ تیار ہوا ہے۔ اور وجہ یہ تھی کہ میرے والد کے پاس، میرے ابا کے پاس صرف ایک ہی کرتا تھا۔ یہ وہ انسان ہے جو آدھی دنیا پر حکمرانی کر رہا ہے، اس کے پاس صرف ایک کرتا، فرمایا ایک کرتا تھا، جمعے کے دن اسی کو دھوتے، اسی کو سکھاتے اور پھر اسی کو پہن کر مسجد میں آتے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اسے دھونے میں اور پھر سکھانے میں دیر ہو جاتی تھی جمعے میں آنے کے لیے، اس لیے میں نے اپنا حصہ اور اپنا کپڑا بھی اپنے والد کو دیا ہے، جس کے ذریعے سے ان کا جبہ تیار ہوا۔ انہوں نے کوئی ناانصافی نہیں کی۔ اب ایسے افراد اس وقت موجود تھے جو خلاف سنت اور خلاف شریعت بات کو برداشت بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اب ایسے لوگوں کے سامنے اپنی جانب سے 20 رکعت تراویح کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم دے دیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ کو معلوم ہوگا نبی نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، تبھی تو آپ نے 20 رکعت حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے امت کو اور صحابہ کو پڑھوائی ہیں، اور بھی صحابہ نے انکار بھی نہیں کیا، تمام صحابہ نے خاموشی کے ساتھ ادا فرما لی۔ معلوم یہ ہوا کہ صحابہ جانتے تھے رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے 20 ہی پڑھی ہیں، اگر آپ نے نہ پڑھی ہوتی تو صحابہ ماننے والے نہیں تھے، اگر آپ نے 20 نہ پڑھی ہوتی، 8 پڑھی ہوتی تو صحابہ کہتے کہ رسول اللہ نے تو 8 پڑھی ہے، آپ نے 20 کا حکم کیوں کر دے دیا ہے، اضافہ کیوں ہو گیا شریعت میں؟ تو کوئی قبول نہیں کر سکتا تھا۔ تمام صحابہ کا 20 رکعت آسانی کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ پڑھنا اور برابر اسی پر جمع رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ 20 رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام ہی سے ثابت ہے، اور تراویح کی نماز بھی جماعت کے ساتھ رسول اللہ سے ثابت ہے۔ چاہے کوئی مضبوط روایت بھی نہ ملے، لیکن صحابہ کا عمل اور پھر 1400 سال سے امت مسلمہ کا عمل ہے، یہ تلقی بالقبول حاصل ہو گیا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت کو، اور جو روایت تلقی بالقبول حاصل کر لیتی ہے یعنی عام امت اسے اپنا لیتی ہے، تو اس روایت میں جو ضعف ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن ان 8 والوں کو اصول حدیث یاد نہیں ہوتے اور نام خود کا اہل حدیث رکھا ہوتا ہے۔ مدینہ منورہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات ہوئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ چاہا، جو ام المؤمنین ہے، کہ نماز جنازہ مسجد میں ہو جائے تاکہ میں بھی جماعت میں شریک ہو سکوں، اس لیے کہ آپ کا حجرہ بالکل مسجد سے ملا ہوا ہے، لیکن آپ کی اس بات کو قبول نہیں کیا گیا، اسی لیے کہ مسجد میں نماز جنازہ خلاف سنت ہے۔ تو جب حضرت عائشہ کی فرمائش کو قبول نہیں کیا جا رہا ہے، حضرت عمر کے حکم کو کس طرح قبول کیا جا سکتا تھا اگر وہ سنت نبوی کے خلاف فیصلہ دیتے؟ ایک شخص کو چھینک آتی ہے، وہ کہتا ہے الحمدللہ والصلاۃ علی رسول اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فوراً ٹوک دیتے ہیں کہ الحمدللہ رسول اللہ سے ثابت ہے، الحمدللہ کے بعد والصلاۃ علی رسول اللہ کے الفاظ رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے، جبکہ جملہ درود کا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام پر درود بھیجا گیا ہے، لیکن اس موقع پر نہیں ہے چھینکنے کے وقت، وہاں سے الحمدللہ کا ثبوت ہے تو وہی کلمہ پڑھو جو رسول اللہ سے منقول ہے۔ والصلاۃ علی رسول اللہ کلمہ زیادہ ہے، تو جو اتنا چھوٹا کلمہ قبول نہیں کرتا وہ 8 کی 20 رکعت کس طرح قبول کر سکتا ہے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب طواف کرتے ہیں تو بیت اللہ کے چاروں کونوں کو بوسہ دے دیتے ہیں۔ جب محبت ہو جاتی ہے تو عشق میں انسان کو خبر نہیں ہوتی، تو اور وہاں جانے کے بعد تمام کے تمام ارکان ہی عشقیہ ہیں۔ جس طرح ایک مجنو چکر لگا رہا ہوتا ہے اپنے محبوب کے مکان کے، اسی طرح اللہ سے محبت کرنے والا اللہ کے گھر کے چکر لگاتا ہے، طواف کرتا ہے۔ بال بکھرے ہوئے ہیں، مجنو کی حالت دیکھی ہو، اگر کوئی ہو، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، لبیں بڑی ہوئی ہیں، ناخن بڑے ہوئے ہیں، یہی حالت ہوتی ہے اس حج کرنے والے کی، وہ اپنے ناخن بھی نہیں کاٹ سکتا،
وہ اپنے سر کو ڈھک بھی نہیں سکتا جب احرام کی حالت میں ہوتا ہے، اپنے پاؤں میں چپل نہیں پہن سکتا، وہ ننگے پیر ہے اور چکر لگا رہا ہے۔ اوپری ہوئی جو ہڈی ہے پیر کی، اس کا ڈھکنا منع ہے۔ بالکل اگر چپل بھی استعمال کرے گا تو بالکل کھلے ہوئے ہونے چاہیے۔ اور پھر بیت اللہ کو بوسہ دیتا ہے، حجر اسود کو، تو یہ محبت میں۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے محبت غلبے کی وجہ سے چاروں کونوں کو بوسہ دے دیا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً ٹوک دیا کہ یا امیر المومنین، اللہ کے رسول علیہ السلام نے صرف حجر اسود کو بوسہ دیا ہے، آپ نے اس کی جگہ 3 کونوں کو بوسہ کیوں دیا؟ چنانچہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے رجوع فرمایا کہ تم صحیح کہتے ہو، آج کے بعد دوبارہ حجر اسود کے علاوہ کسی اور کونے کو بوسہ نہیں دیا جائے گا۔ تو یہ ہے صحابہ کی زندگی، وہ خلاف سنت کسی عمل کو ہرگز برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، چاہے کوئی عمل چھوٹا ہو یا بڑا۔ اگر سنت کے مطابق ہے تو قبول ہے، اور اگر سنت کے خلاف ہے تو اس کی تردید کی جاتی ہے اور اس کو قبول نہیں کیا جاتا، بلکہ عام علی اعلان کے ساتھ اگر بادشاہ وقت بھی ہے اسے بھی ٹوک دیا جاتا ہے۔ اب یہ انصار و مہاجرین اور صحابہ کرام تابعین، جن کے زمانے کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے خیر کا اور بہتری کا زمانہ قرار دیا ہے، وہ خلاف سنت عمل کو کس طرح گوارا کر سکتے ہیں؟ تو یہ ہماری عقل بھی گوارا نہیں کرتی اور ہماری نقل بھی گوارا نہیں کرتی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو 20 رکعت تراویح کا حکم دیا۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آیا، اس میں بھی 20 رکعت تراویح ہی پڑھی جاتی رہی، حتیٰ کہ قیام لمبا ہوتا تھا۔ کتنا لمبا؟ یعنی بڑی بڑی صورتیں پڑھی جاتی، قرآن کریم زیادہ پڑھا جاتا، اور حالت یہ ہو جاتی کہ لوگ لاٹھیوں سے سہارا لگانے لگے۔ ہمیں تو 1 گھنٹہ مشکل سے 1 گھنٹے میں پسینہ چھوٹ جاتا ہے، ہر 2 رکعت کے بعد نظر گھنٹے ہی کی طرف جاتی ہے، اور بہت سے تو ایسے ہوں جو بیچے بھی دیکھتے رہتے ہوں، وہ ان کا خیال ہوگا۔ تو ہر طرح کے افراد ہوتے ہیں، اگر کسی 1 منٹ زیادہ ہوگی کہ آج تو زیادہ ہو، کل 1 منٹ پہلے ہو گئے تھے، یہ حالت۔ اور وہاں حالت کیا ہے صحابہ کی کہ وہ نماز تراویح پڑھ رہے ہیں اور اتنا لمبا قیام میں کھڑے کھڑے اتنے تھک گئے کہ لاٹھیوں سے سہارا لگانے لگے۔ اب ظاہر سی بات ہے، اگر 1 گھنٹے میں 1.25 گھنٹے میں ان کی تراویح ہوتی تو کیا لاٹھی سے سہارا لگانے کی ضرورت ہوتی؟ وہ آدھی رات اور تہائی رات، چوتھائی رات، اس طرح رات کا اکثر حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر قرآن کریم سننے اور سنانے میں مشغول رہا کرتے تھے۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، آپ نے بھی ایک قاری کو بلایا اور اسے فرمایا کہ 20 رکعت تراویح کی پڑھاؤ۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے خلافت میں 20 رکعت تراویح کے لیے قاری مقرر کیا جو 20 رکعت تراویح پڑھاتا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود وتر کی نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ وتر آپ خود پڑھاتے اور وہ قاری نماز تراویح پڑھاتا۔ اور آپ یہ بھی یاد رکھیں، ذہن نشین فرما لیں، جن لوگوں کے یہاں نماز تراویح ہی نہیں ہے، تراویح کا انکار کرتے ہیں، اہل بیت کی روایت میں پیش کر رہا ہوں، اس میں کوئی راوی الگ نہیں ہے، تمام راوی اہل بیت کے ہیں۔ اول حضرت زید جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑپوتے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں۔ تو پہلے راوی کون ہے؟ حضرت زید، اہل بیت کے۔ وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد حضرت زین العابدین سے۔ زین العابدین حضرت علی کے پوتے ہیں اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ اور زین العابدین روایت بیان کرتے ہیں اپنے والد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو حضرت علی کے بیٹے ہیں، شہید کربلا ہیں۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اپنے والد سے نقل کرتے ہوئے کہ میرے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاری کو بلایا اور 20 رکعت نماز پڑھانے کا رمضان میں حکم دیا۔ اب آپ یہ دیکھیں گے اس روایت میں تمام راوی اہل بیت کے ہیں، حضرت زید حضرت علی کے پڑپوتے، حضرت حسین کے پوتے، حضرت زین العابدین
حضرت حسین کے بیٹے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے۔ اور پھر وہ نقل کس سے کر رہے ہیں؟ حضرت علی سے، جو حضرت فاطمہ کے شوہر نامدار بھی ہیں اور رسول اکرم علیہ السلام کے داماد بھی ہیں۔ تو تمام راوی کون ہیں؟ اہل بیت کے ہیں۔ اور رکعت کتنی پڑھوائی حضرت علی نے؟ 20 رکعت۔ اب اہل بیت کو ماننے والا کون ہوا؟ جو رمضان میں 20 رکعت تراویح جماعت کے ساتھ ادا کرے گا، اور پھر اس کے بعد 3 رکعت وتر پڑھے گا۔ اور جن کے یہاں اہل بیت کا صرف نام ہے، کام نہیں ہے، وہ سرے سے تراویح کا انکار کر ڈالے۔ تو ہمارا عمل نماز تراویح کے سلسلے میں جس طرح انصار و مہاجرین کے عمل پر ہے، اسی طرح اہل بیت کے عمل پر اور ان کی روایت پر بھی ہے۔ اب کسی سے بھی محبت کا دعویٰ آسان ہے، اسے ثابت کرنا بڑا مشکل ہے۔ پسینے چھوٹ جاتے ہیں۔ بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب مسجد جاتے اور نماز تراویح ہوتی تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالی حضرت عمر کی قبر کو منور کر دے جس طرح آپ نے ہماری مسجدوں کو منور کر دیا۔ آپ دیکھیں جن مسجدوں میں نماز تراویح نہیں ہوتی وہاں نورانیت نہیں ہوتی، نماز پڑھی ختم۔ رمضان کا پتہ اور رمضان کا ذائقہ اور اس کی لذت تبھی آتی ہے جب بندہ نماز تراویح پڑھتا ہے۔ جو پڑھنے والے ہیں وہ محسوس کریں گے، ادھورا لگتا ہے، عجیب سی کیفیت رہتی ہے اگر نماز تراویح نہیں پڑھی جاتی ہے، چھوٹ جاتی ہے۔ بہرحال تو حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی، اور پھر آپ کے بعد حضرت حسین سے، حضرت زین العابدین سے، حضرت زید سے ثابت ہو گیا ہے کہ رکعت تراویح کی 20 ہے۔ اور کتاب بھی کس کی ہے جس میں اہل بیت کی روایت ہے؟ مسند امام زید، یعنی حضرت زید نے جو روایتیں نقل فرمائی ہیں اس کتاب کے اندر انہی کو جمع فرمایا گیا۔ یہ بہت بڑے امام ہیں، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ حضرت زید ہی کے شاگرد ہیں۔ تو ہمارے امام بھی اہل بیت کے شاگرد ہیں۔ آج ہم نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو اہل بیت کے شاگرد کو اپنا امام بنا لیا، تو آپ ذرا تصور کریں کہ اہل بیت کا ہمارے یہاں کتنا بڑا مقام ہوگا۔ ہم ان کے شاگردگی نہیں ٹھکراتے، ان کی تائید میں اور ان کی مرویات پر عمل کرتے ہیں، تو ان کے استادوں کو ٹھکرانا یہ ہمارے تصور میں بھی نہیں آ سکتا۔ اسی طرح حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ اور چاروں امام، میں نے پہلے نقل کیا ہے کہ تمام کا مسلک 20 رکعت ہے، اس سے کم کسی کا نہیں ہے۔ اور صحابہ کرام میں صرف 3 خلفاء راشدین ہی کا نہیں ہے، بلکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود جو افقہ الصحابہ ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم سے عبداللہ بن مسعود جو بات بیان کریں تم اس کو سچا مانو، ان کی تصدیق کرو۔ وہ بھی 20 رکعت تراویح ہی پڑھایا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت ابی بن کعب جنہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحابہ میں سب سے بڑے قاری فرمایا ہے، سب سے بہترین، سب سے اچھا قرآن پڑھنے والے اقرأ الصحابہ، ان کا معمول بھی 20 رکعت تراویح پڑھنے ہی کا تھا، بلکہ خود پڑھایا کرتے تھے۔ تو تابعین ہوں یا صحابہ ہوں، اور پھر صحابہ کے بعد ائمہ فقہا ہوں، 1400 سالہ امت کا معمول یہی تھا اور ہے کہ 20 رکعت تراویح پڑھی جاتی ہے۔ قریب 1200 صدی تک یہی مسلسل معمول رہا۔ 12 صدی کے بعد کچھ بندے پیدا ہوئے جنہوں نے یہ شور مچایا کہ نماز تراویح کی 20 نہیں بلکہ 8 رکعتیں ہیں۔ دلائل کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ اتنا سوچ لیں کہ جب صحابہ نے 20 پڑھی ہے، اگر 8 ہوتی تو کیا صحابہ 8 نہ پڑھتے؟ تو صحابہ کو تو معلوم نہیں ہوا جنہوں نے رسول اللہ کو دیکھا ہے کہ 8 رکعتیں ہیں،
1200 سال کے بعد انہیں معلوم ہو گیا کہ رکعت 20 نہیں بلکہ 8 تھی۔ عجیب بے وقوفی ہے، جو بندہ رسول اللہ کو خود دیکھ رہا ہو بلکہ رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو، اسے زیادہ معلوم ہوگا یا اس بندے کو جو 1200 سال بعد اس دنیا کے اندر آیا ہے؟ تو اگر حوالے بھی نہ دیے جائیں، 1200 سال کے زمانے میں ایک مسجد بھی ایسی نہیں بتائی جا سکتی جس میں 8 رکعت تراویح پڑھی گئی ہوں، کہیں نہیں، بلکہ امام حرم ہے، حرم کے امام، انہوں نے کتاب لکھی، انہوں نے ثابت کیا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے سے آج تک حرمین شریفین میں، مکے میں بھی اور مدینے میں بھی 20 رکعت تراویح ہی پڑھی جا رہی ہیں، جب سے بعد جماعت حضرت عمر نے کرائی ہے، اس سے پہلے تنہا تنہا پڑھتے تھے۔ بہرحال تو نماز تراویح 20 رکعت ہے۔ اب آپ ایک دلیل اور سمجھیں، نماز کا نام کیا ہے؟ تراویح۔ اسے تراویح کیوں کہتے ہیں؟ یہ تراویح جمع کا لفظ ہے، واحد ہے ترویحۃن، ترویح کے معنی آتے ہیں تھوڑی دیر آرام کرنا، 4 رکعت کے بعد تھوڑی دیر آرام کیا جاتا ہے، وقفہ ہوتا ہے، اس تھوڑی دیر 4 رکعت کے بعد آرام کرنے کو ترویحہ کہتے ہیں۔ تو اس نماز میں چونکہ آرام بھی کیا جاتا ہے، اس لیے اس نماز کا نام کیا ہوا؟ تراویح۔ تو ایک مرتبہ بیٹھنے کو کہا جائے گا ترویحہ، 4 رکعت پر بیٹھ گئے، کیا ہے؟ ترویحہ۔ پھر 8 رکعت ہوئی، دوسری مرتبہ بیٹھے، اب ترویح ہو گئے 2، اور عربی میں اس کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے ترویحتان، ترویحتان 2۔ پھر 12 رکعت کے بعد بیٹھے، اب 3 ترویح ہو گئے، اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تراویح، اور پھر اس سے زیادہ 4-5 کتنے بھی ہو جائیں۔ تو تراویح کا لفظ کم سے کم 3 پر استعمال ہوتا ہے، 3 سے کم پر استعمال نہیں ہوتا۔ اگر تراویح کی رکعتیں ہوتی 8 تو نام کیا ہوتا اس کا؟ ترویحتان، 2 ترویح ہے، اور یہاں نام کیا ہے؟ تراویح۔ معلوم یہ ہوا کہ 8 سے زیادہ رکعتیں ہیں، اگر 8 رکعتیں ہوتی تو لفظ تراویح اس نماز کے لیے استعمال نہ کیا جاتا، بلکہ اس نماز کے لیے ترویحتان کا لفظ استعمال کیا جاتا، 2 مرتبہ آرام کرنا۔ لیکن کہا کیا جا رہا ہے تراویح، یعنی 2 سے زیادہ آرام کرنا۔ معلوم یہ ہوا کہ 12 یا اس سے زیادہ رکعتیں ہیں، اور وہ روایات سے معلوم ہو گیا کتنی ہے؟ 20 ہے۔ تو الفاظ پر غور کرنے سے بھی نماز تراویح کی حقیقت معلوم ہو جاتی ہے۔ اب 8 کہنے والے، ان کا بھی تھوڑا سا جائزہ لے لیں اور پھر انشاءاللہ بات مکمل کر لیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا رمضان میں معمول کیا تھا؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ رمضان اور غیر رمضان میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام 11 رکعتوں پر زیادہ نہیں کرتے تھے، 8 رکعت پڑھتے اور 3 ان میں وتر ہوتی، 8 نفلیں ہوتی۔ اب اس روایت کو پیش کیا جاتا ہے کہ دیکھو حضرت عائشہ کی اس روایت سے معلوم ہوا کہ 8 رکعتیں تراویح کی ہیں اور 3 رکعتیں وتر کی ہیں، تو 11 رکعتیں ہوگی۔ جبکہ اس روایت میں نماز تہجد کا تذکرہ ہے، نماز تراویح کا نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ فرمایا کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو اللہ کے رسول علیہ السلام اپنا تہمت مضبوط باندھ لیتے، پوری رات کھڑے ہوتے اور اپنے گھر والوں کو جگاتے کہ اٹھو تم بھی نماز پڑھو۔ تو اب سائل نے یہ سوچا کہ ہو سکتا ہے رمضان کے مہینے میں نماز تہجد کی رکعتوں میں اضافہ کر دیا جاتا ہو، اسی لیے اس بندے نے نماز تہجد کے بارے میں سوال کیا، اور حضرت عائشہ نے خود اپنے الفاظ میں جواب دیا کہ رمضان وغیر رمضان، رمضان ہو یا رمضان کے علاوہ اور مہینے، تمام میں اللہ کے رسول علیہ السلام کا نماز تہجد کے بارے میں معمول وہ 11 رکعتیں پڑھنے کا تھا، 3 اس میں وتر کی ہوتی تھی اور 8 رکعتیں نفل وہ تہجد کی ہوا کرتی تھی۔ تو اس روایت کے اندر 8 رکعتوں کا جو تذکرہ ہے وہ تذکرہ نماز تراویح کا نہیں بلکہ نماز تہجد کا ہے،
اور پھر اسی روایت میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں، جب آپ سے سوال کیا گیا جواب میں آپ نے فرمایا کہ آپ 4 رکعتیں پڑھتے اور ان کے حسن کے بارے میں، ان کی طوالت کے بارے میں مت پوچھو، یعنی وہ بہت زیادہ حسین ہوتی تھی اور بہت زیادہ لمبی ہوتی تھی۔ پھر آپ سلام پھیرتے، اس کے بعد پھر 4 رکعت پڑھتے۔ کون بات کر رہا ہے بھائی؟ باہر سے باہر آؤ۔ ادھر متوجہ ہے۔ تو 8 رکعتیں طویل بھی ہوتی تھی اور حسین بھی ہوتی تھی ایک سلام کے ساتھ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نماز تراویح کی یہ نماز نہیں تھی، اس لیے کہ نماز تراویح کی 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، 4 نہیں پڑھی جاتی۔ اور اس روایت میں خود تذکرہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام 4 رکعتیں پڑھتے تھے، پھر 4 پڑھتے تھے، اور پھر 3 رکعتیں وتر کی پڑھتے تھے۔ تو اگر یہ نماز تراویح ہوتی تو 2 رکعتیں ہوتی۔ اور وہ لوگ جو اس روایت کے ذریعے سے کہتے ہیں کہ 8 رکعتیں ہیں تراویح کی، ان کا خود اپنا عمل بھی اس روایت کے خلاف ہے، اسی لیے کہ اس روایت میں رسول اللہ سے ثابت ہوا کہ آپ نے 4 رکعتیں ایک سلام کے ساتھ پڑھی ہیں، اور وہ 2 رکعتیں تراویح کی پڑھتے ہیں، تو ان کا اپنا عمل بھی اس حدیث کے خلاف ہے۔ اس حدیث کے مطابق اگر ان کا عمل ہوتا تو ایک سلام کے ساتھ 4 رکعتیں ادا کرتے۔ اور پھر اسی روایت میں یہ بھی ہے کہ رمضان میں بھی اور رمضان کے علاوہ میں بھی، جبکہ وہ لوگ رمضان کے علاوہ تو معلوم نہیں جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، لیکن رمضان میں جماعت کے ساتھ صرف 8 رکعت پڑھتے ہیں، جبکہ یہ روایت بتا رہے کہ نبی کا یہ معمول رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں میں بھی تھا، لیکن دوسرے مہینوں میں ان کے یہاں اس پر عمل نہیں کیا جاتا۔ تو یہ روایت نماز تہجد کے بارے میں ہے۔ پھر محدثین جو احادیث نقل کرتے ہیں، جب وہ نماز تہجد کا مسئلہ لاتے ہیں تو وہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، باب صلاۃ اللیل، باب فی صلاۃ اللیل، باب فی فضل صلاۃ اللیل، اس طرح الفاظ لاتے ہیں باب قائم کرتے ہوئے، اس میں نماز تہجد کی روایت لاتے ہیں۔ اور جب نماز تراویح کے بارے میں روایات لاتے ہیں تو فرماتے ہیں باب قیام رمضان یا باب شہر قیام رمضان، اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ تو قیام رمضان کا عنوان قائم کرتے ہیں، اور تہجد کے سلسلے میں قیام رمضان کا عنوان قائم نہیں کیا جاتا۔ تو اس روایت میں تہجد کا تذکرہ ہے، نماز تراویح کا موجود نہیں ہے۔ دوسری روایت وہ حضرت جابر کی لاتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے 8 رکعتیں پڑھائی۔ اس روایت کسی نے ہو سکتا ہے کسی کے سامنے آئے، تو یاد رکھیے یہ روایت بھی صحیح نہیں ہے۔ ایک تو قمی اور دوسرے عیسیٰ جاریہ، اس روایت میں یہ دونوں راوی منکر الحدیث اور من گھڑت روایت بیان کرنے والے ہیں، انتہائی درجے کے ضعیف ہیں۔ تو یہ انتہائی درجے کی ضعیف روایت ہے۔ دوسری روایت حضرت ابی بن کعب سے لاتے ہیں کہ انہوں نے 8 رکعتیں پڑھائی اپنے گھر والوں کو۔ اس روایت میں بھی یہی عیسیٰ جاریہ ہے جو معتبر راوی نہیں۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت سائف فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی 8 رکعتیں نمازیں پڑھوائی ہیں، 8 رکعتوں کا حکم دیا۔ تو یہاں بھی آپ یاد رکھیں، حضرت سائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عمر سے نقل کر رہے ہیں، ان کی روایات سے بھی یہ ثابت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعت پڑھوائی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی رکعتیں پڑھوائی اس کو نقل کرنے والے 7 آدمی ہیں۔ کتنے؟ 7 بندے ہیں جو حضرت عمر کے زمانے کی نماز تراویح کی تعداد کو نقل کرتے ہیں۔ ان 7 میں سے 6 بندے 20 کا تذکرہ کرتے ہیں کہ 20 پڑھوائی، اب بچا 1۔ اور یہ کون ہے؟ حضرت سائب۔ ان کے شاگرد ہیں 3 شاگردوں میں 2 شاگرد کہتے ہیں کہ 20 کا حکم دیا حضرت عمر نے، اور ایک کہتا ہے 8 کا۔ تو ایک تو 7 میں سے 6 ایک طرف ہیں، اور یہ 7ویں ہیں، ان 7ویں کے 2 شاگرد کہہ رہے ہیں کہ 20 اور ایک کہہ رہا ہے 8۔ اور پھر یہ 8 کہنے والا جو راوی ہے
اس کے 5 شاگرد ہیں، 3 شاگرد کہتے ہیں 11 کا حکم دیا، ایک کہتا ہے 13 کا حکم دیا، اور ایک کہتا ہے 20 کا حکم دیا۔ تو اس روایت کے اندر اضطراب پیدا ہو گیا اور مستند روایت قابل قبول نہیں ہوتی۔ ایک ہی روایت ہے، نقل کرنے والا 13 بھی کر رہا ہے، 11 بھی کر رہا ہے، 20 بھی کر رہا ہے، معلوم یہ ہوا کہ اس کے صحیح یاد نہیں رہا، اس کا حافظہ صحیح نہیں تھا، صحیح یاد نہیں رہا، اس لیے اس نے کبھی کچھ نقل کر دیا، کبھی کچھ نقل کر دیا، اس لیے اس کو بھی معتبر نہیں تسلیم کیا جائے گا۔ تو حضرت صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے، ان کی مرویات میں بھی 20 رکعات کا تذکرہ ملتا ہے، اور پھر 8 رکعتیں جو نقل کی گئی ہیں حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے موطا امام مالک میں انہیں نقل فرمایا، اور حضرت امام مالک رحمہ اللہ کا مسئلہ خود اس کے خلاف ہے، اور جب راوی اپنی روایت کے خلاف عمل کرتا ہے تو وہ روایت قابل حجت نہیں رہتی۔ جب راوی ہی اس کے خلاف عمل کر رہا ہے، اب اسے دوسروں کے خلاف دلیل کس طرح بنایا جا سکتا ہے؟ اب آپ حضرت امام مالک رحمہ اللہ جو مدینہ منورہ کے بڑے امام تھے، ان کا مسئلہ بھی سن لیں۔ ان کے یہاں جو نماز تراویح ادا کی جاتی ہے اس کی تعداد ہے 36 رکعتیں۔ اب کہ رمضان میں آپ بھی پڑھ لیں، امام مالک بھی تو ہمارے امام ہیں، 36 رکعتیں۔ اگلے دن کیا ہوگا بعد میں پوچھنا دعا کے بعد۔ ہاں، اور سنو، مکہ مکرمہ میں حرم میں جو نماز ہوتی تھی 4 رکعتیں پڑھتے تھے، 4 رکعت پڑھنے کے بعد بیت اللہ کا طواف کرتے۔ ہم تو آرام کرتے ہیں، وہ کیا کرتے تھے؟ بیت اللہ کا طواف کرتے تھے۔ طواف کرنے کے بعد پھر 4 رکعتیں پڑھتے، 4 رکعت پڑھنے کے بعد پھر طواف کرتے، پھر 4 رکعتیں پڑھتے، پھر طواف کرتے، پھر 4 رکعت پڑھتے، پھر طواف کرتے۔ تو 4 کے بعد، پھر 8 کے بعد، 12 کے بعد، 16 کے بعد طواف کرتے، اور پھر جب 20 ہو جاتی تو اس کے بعد نماز وتر ادا فرماتے۔ اب آپ دیکھیں پوری رات لگتی ہوگی نہیں؟ کتنی محنت کی ان لوگوں کی۔ تو 20 رکعت تراویح پڑھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ درمیان میں 4 طواف بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ معمول تو تھا مکے والوں کا، اب آپ مدینے والوں کا سنیں۔ مدینہ منورہ والوں کو جب معلوم ہوا کہ 4 رکعت کے بعد حرم والے، بیت اللہ والے طواف کرتے ہیں، تو ان لوگوں نے 4 رکعت کے بعد 4 نفلیں پڑھنا شروع کر دی۔ نماز تراویح کی 4 رکعتیں پڑھی، اس کے بعد آرام نہیں کرتے تھے، آرام کی جگہ 4 رکعتیں پڑھتے تھے نفل۔ 4 رکعت نفل پڑھنے کے بعد پھر 4 رکعت تراویح کی پڑھتے۔ 4 تراویح جب 8 ہو جاتی اس کے بعد پھر 4 نفلیں پڑھتے، پھر 4 تراویح پڑھتے تو 12 ہو جاتی، اس کے بعد پھر 4 رکعتیں نفلیں پڑھتے، پھر 16 کے بعد 4 رکعتیں نفلیں پڑھتے، اور پھر 20 کے بعد 3 رکعت وتر پڑھتے۔ اب آپ دیکھیں 20 رکعت تراویح کی ہو گئی اور 16 بھائی ہو گئی، 4 کے بعد 4، پھر 8 کے بعد 4، پھر 12 کے بعد 4، پھر 16 کے بعد 4، تو کتنی رکعتیں ہو گئی؟ 20 اور 16 36۔ تو اس طرح 36 رکعتیں پڑھی امام مالک رحمہ اللہ اور آپ کے متبعین نے مدینہ منورہ میں۔ اب اس کے بعد پھر وتر ہوتے تھے، کتنے ہو گئی؟ 33 اور 3 39، اور پھر 4 رکعت پہلے فرض بھی پڑھ چکے تھے، اور 2 رکعتیں سنتیں بھی ہیں، پھر بعد میں اس کے اور نفلیں بھی ہیں وتر کے بعد بھی۔ تو ہے ہمارے اندر جذبہ، تو ہمارے سامنے یہ صحابہ کا اور تابعین کا طرز ہے، ان کا عمل ہے۔ تو آپ سبھی حضرات انشاءاللہ رمضان میں 20 رکعت تو پڑھیں گے ہی، میں 50 نہیں کہہ رہا ہوں، 36 نہیں پڑھوانی بلکہ 20 رکعتیں۔ تو 20 سے کم کا قول کسی کا بھی نہیں ہے، تمام نے 20 ادا فرمائی ہے۔ پھر دوسرے ایک ہمارے بزرگ گزرے ہیں سہارنپور کے، ان کے پاس ایک شخص آیا کہ حضرت فلاں آدمی تو یوں کہتا ہے کہ بس 8 رکعتیں ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہم جائیں گے، ایک کہتا ہے 8 لے کر جاؤ، ایک کہتا ہے 20 رکعتیں لے کر کے جاؤ۔ اس کو آپ دنیا میں سمجھ لیں
آپ کو کہیں کچھ جمع کرنا ہے، ایک کہتا ہے کہ آپ کو وہاں 8 روپے جمع کرنے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ 20 جمع کرنے، تو آپ کتنے لے کر جاؤ گے؟ انہوں نے کہا کہ حضرت 20 ہی لے کے جاؤں گا، اگر 8 وہاں جمع کر لیے باقی میرے پاس بچ جائیں گے 12، اور اگر میں 8 لے کر گیا اور وہاں مانگ لیے گئے 20 تو بغلیں جھاگنی پڑیں گی۔ تو آپ نے فرمایا کہ زیادہ الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اتنا سمجھ لو اللہ تعالیٰ کے یہاں 8 بھی لے کر جاؤ اور 20 بھی۔ اگر تم 8 رکعتیں لے کر گئے، اللہ تعالیٰ نے 20 مانگ لی، تو 12 کہاں سے لاؤ گے؟ آنکھ بند ہونے کے بعد تو سبحان اللہ کہنے کا بھی وقت نہیں دیا جاتا۔ اور اگر تم 20 لے کر گئے، اللہ تعالیٰ نے 8 لے لی، تو باقی تمہارے پاس 12 پھر بھی باقی رہیں گی، ان کا تمہیں اور زیادہ ثواب دیا جائے گا اور تمہارے گناہوں کی بخشش کی جائے گی۔ تو ہماری عقل بھی یہی کہتی ہے کہ اگر 8 اور 20 بھی ہمارے سامنے روایتیں آ جائے تب بھی عقل کا تقاضا یہی ہے، اور کامل عقل والا وہی ہے جو 8 کی جگہ 20 پڑھے۔ پھر آپ ایک حدیث سنیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی، آپ فرماتے ہیں کہ بندہ جو نفل نماز پڑھتا ہے، یہ نفل نماز فرض نمازوں کی کمی کو پورا کرنے والی ہے۔ پہلے بندے کے فرض دیکھے جائیں گے، فرضوں میں کمی ہے کہ اس بندے کی 50 نمازیں 50 فرض چھٹے ہوئے ہیں، تو اگر اس کے پاس 50 نفلیں ہوں گی تو فرضوں کی کمی پوری ہو جائے گی۔ سمجھ گئے؟ یہ نفلیں بیکار نہیں ہیں، سنتیں زائد نہیں ہیں، یہ ہمارے کام آنے والی ہیں۔ تو فرضوں کی کمی نفلوں سے پوری کی جائے گی۔ اب ہم دن بھر میں جو فرض پڑھتے ہیں وہ ہیں 20، 2 فجر کے، 4 ظہر کے، 6 اور 4 عصر کے 10، 3 مغرب کے 13، 4 عشاء کے 17 اور پھر 3 وتر۔ وتر کا پڑھنا بھی فرض ہے، واجب ہے۔ بس اعتقادی فرق ہے، عملاً کوئی فرق نہیں ہے وتر میں، واجب میں اور فرض میں۔ جس طرح فرض کا پڑھنا ضروری، اسی طرح واجب کا پڑھنا ضروری۔ جتنا گناہ فرض کے چھوڑنے پر ہوتا ہے اتنا ہی گناہ واجب کے چھوڑنے پر ہوتا ہے۔ فرق کیا ہے؟ اعتقادی۔ فرض کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے اور واجب کا انکار کرنے والا کافر نہیں ہوتا، فاسق ہو جاتا ہے۔ بس اعتقادی فرق ہے، عملاً کوئی فرق نہیں ہے۔ تو کتنی رکعتیں ہو گئی؟ 20۔ اب ہم نے ایک دن کی نماز چھوڑ دی، کتنی رکعتیں چھوٹ گئی؟ 20۔ ہم نے 20 رکعت تراویح پڑھ لی تو ایک دن کی مکمل ہو گئی۔ تو ہماری نماز تراویح اگر 20 رکعتیں ہوں گی تو پوری ایک دن کی نمازوں کو پورا کرنے والی بن جائیں گی۔ اور اگر 8 ہوئی تو کتنا پورا کریں گے؟ ظہر عصر کو، اور پھر آپ فجر کہاں سے لائیں گے؟ مغرب کے بدلے کی کہاں سے لائیں گے؟ عشاء کی کون پوری کرے گا؟ وطنوں کو کہاں سے پورا کیا جائے گا؟ تو ظاہر سی بات ہے پکڑ ہو جائے گی۔ تو فرضوں کی کمی کو پورا کرانے کے لیے 20 رکعات کا پڑھنا ہی ہمارے لیے کارگر اور ذریعہ نجات ہے۔ تو آسانی سے سمجھ میں آ گیا مسئلہ۔ نماز تراویح پڑھنی ہے اور کتنی پڑھنی ہے؟ 20 رکعت۔ اور جو 8 کا دھوکہ دینے کی کوشش کرے تو آپ یہ جو سمجھایا گیا ہے اس کو اپنے ذہن میں نشین فرما لیں، اس کو یاد رکھیں۔ اگر یاد بھی نہیں ہوگا تو انشاءاللہ آپ کو اتنا تو یاد رہ جائے گا کہ ہمیں سمجھایا گیا تھا ہر طریقے سے کہ 20 میں ہی ہمارا فائدہ ہے۔ اب آپ بتاؤ، اگر 8 رکعتیں بھی نماز پڑھنے میں 8 اور 20 تو زیادہ ثواب کہاں ملے گا؟ 8 پر یا 20 پر؟ 20 رکعتوں پر زیادہ ملے گا۔ تو نماز تراویح ہماری مسجدوں کو نورانی بنانے والی ہے۔ 20 رکعت تراویح پر ہمارے گناہوں کو بھی معاف کیا جائے گا۔ 20 رکعت تراویح پر جو قرآن ہم سنتے یا سناتے ہیں، یہ قرآن ہمارے لیے سفارش کا ذریعہ بنے گا، اور پھر اس کی سفارش پر ہماری بخشش کا اعلان بھی کیا جائے گا۔ اب بتاؤ، ہمیں سفارشی کی ضرورت ہے نہیں؟ دنیا کی چھوٹی سی عدالت میں چلے جائیں، چھوٹی سی گاؤں کی چوکی میں چلے جائیں، تھانے میں چلے جائیں، ہر جگہ سفارشی لے جانے پڑتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ سفارشی نہیں لے جاتا تو بڑا سفارشی گاندھی جاتا ہے، جاتا ضرور ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں بھی ہمیں سفارشوں کی ضرورت پڑے گی۔ تو اگر ہماری سفارش کرنے والے شافع ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے ہمیں معاف بھی فرما دیں گے، ورنہ ہمارے پاس کون سا عمل ہے جس کے ذریعے سے ہم یہ دعویٰ کر سکیں کہ ہمارے لیے اولاً ہی جنت ہے؟ اعمال ہمارے سے، نمازیں ہماری صحیح ہیں، نہ روزے صحیح ہیں، نہ قرآن کی تلاوت ہے، نہ زکوٰۃ اور حج ہے، خالی ہیں، نہ عبادات
نہ معاملات، نہ معاشرت، نہ اخلاق، نہ سیاسیات، کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس سے۔ تو سفارش کا ہونا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور ہمیں سفارش کون مل رہا ہے؟ اللہ کا قرآن۔ کیا کہے گا کہ اللہ میں نے اس کو رات میں سونے سے روکے رکھا، تراویح ہو رہی تھی، یہ تراویح میں قرآن سن رہا تھا، قرآن سنا رہا تھا، میری وجہ سے یہ جاگتا رہا، اس کی بخشش فرما دے، اور پھر اس کی سفارش پر اللہ تعالیٰ بخشش فرما دیں گے۔ تو نماز کے لیے، روزوں کے لیے، نماز تراویح کے لیے آپ ابھی سے کمر بستہ ہو جائیں، جیسا کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا خود اپنا معمول تھا کہ جیسے ہی رمضان آتا تو آپ اپنے تہمن کو کس کر باندھ لیتے اور رات بھر نماز میں اللہ کے حضور میں کھڑے ہو جاتے۔ تو پڑھیں گے انشاءاللہ اہتمام کے ساتھ۔ یہ نماز تراویح صرف مردوں پر نہیں ہے، مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین اور عورتوں پر بھی ہے۔ تو وہ بھی 20 رکعات تراویح کی ادا کریں اپنے گھروں پر رہ کر۔ اور اگر کوئی گھر میں ایسا ہے کہ وہ قرآن سنا سکتا ہے تو گھر میں خواتین کو جمع کر لے، باپردہ کھڑی ہو جائیں، اور وہ بھی نماز تراویح جماعت کے ساتھ ہی پڑھ سکتی ہیں۔ گھر میں 2-3 مرد ہیں وہ پڑھ رہے ہیں اور اس کے پیچھے پردے کے ساتھ عورتیں کھڑی ہو جائیں۔ اور اگر محرم ہیں تو ضرورت بھی نہیں ہے پردہ درمیان میں کرنے کی۔ تو اہتمام سب کو کرنا ہے نماز تراویح کا بھی۔ بہت سے لوگ وہ ہیں جو رمضان کے مہینے میں روزہ بھی رکھتے ہیں، 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن جب تراویح کا نمبر آتا ہے تو سو جاتے ہیں، فرض پڑھ کے، سنت یا بدر پڑھ کے چلے جاتے ہیں۔ یہ موقع ہمارے پاس صرف سال میں 1 مرتبہ آتا ہے کہ ہمیں پورا قرآن سننے کا موقع میسر آ جاتا ہے۔ اب پورے سال میں آپ نے سنا کبھی؟ آپ نے کسی کو اپنے پاس بٹھا کر پورے سال میں قرآن سنا؟ پورے سال میں نہیں سنا ہوگا۔ یہ پوری زندگی آپ کی گزر گئی، پوری زندگی رمضان کے علاوہ قرآن سننے کا موقع ملا۔ تو یہ بہترین موقع ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے رمضان میں اللہ کے قرآن کو مکمل سننے کا۔ اس لیے قرآن ہی ہمارے لیے ذریعہ نجات بھی ہے، اور ذریعہ ہدایت بھی ہے، اور ذریعہ سفارش بھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی